امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. مجھے محمد رسول اللہ کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دیں. جب وہ یہ گواہی دے دیں گے ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا, ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو قتل کرنے کی نہ کر سکتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. پانچواں پارہ آج قیام کے اندر پڑھا گیا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہم نے سنا ہے. پانچویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 94, 92 اور 93 ان 3 آیتوں پر مختصر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اسلام میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے شخص پر غیر مسلم ہونے کا حکم لگانا اور پھر اس کی جان لینے کے درپے ہو جانا اور اس کو قتل کرنا اور قتل کرنے کا حکم صادر کر دینا, یہ اسلام کے اندر بہت بڑا سنگین ترین معاملہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اس کو بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے چند دن پہلے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں, سڑکوں کو بلاک کیا ہے اور ٹریفک کو روک دیا ہے, لوگوں کو مسلمانوں کو تنگ کیا ہے اور پریشان کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ان پر ڈنڈے برسا کے ان کو قتل کر دیا ہے اور انہیں یہودی تک کہا گیا ہے. کیا یہ باتیں اسلام عوام الناس کو, مسلمانوں کو آسمانوں والا رب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں کے اندر دیا ہے. اگر آپ ان 3 آیتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا جواب تسلی بخش سب کو سمجھ آ سکتا ہے. جو 94 نمبر آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص تمہیں دنیا میں ملے, تم الہ کلمت اللہ کے لیے نکلے ہو اپنے گھروں سے اور کوئی بندہ آگے سے تمہیں ملتا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے, اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے, وہ کافروں کے علاقے میں رہ رہا ہے, تو وہ تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اسے یہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے. اسلام میں کسی کلمہ پڑھنے والے شخص کو جو مومن مسلمان کہلاتا ہے یا کسی بھی اسلامی شاعر میں سے کسی شعرے کا اظہار کرتا ہے مسلمانوں کے سامنے, تو اس پر کفر کا حکم لگانا اور اس کو یہ کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہے, تو یہودی ہے, تو فلانا ہے, اور اس کے قتل کے درپے ہونا, اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہے. یہ حق صرف رب العالمین کا ہے کیونکہ کفر یہ دل کی بات ہے, ایمان بھی دل کا معاملہ ہے. کسی کے دل کو رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس کو کافر نہیں کہا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کافر نہیں کہا, کسی مسلمان کو اس پر کفر کے حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ حق ہے کہ ہم خواہ جو ہے نا وہ اپنی ذاتی اناد کی بنا پر یا اس نے ہمیں کافر کہا ہے اور ہم جواب میں اس کو کافر کہہ دیں. اس طرح کا جواز اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے اندر موجود نہیں ہے. یہ جو شخص کسی مسلمان کو بغیر اتمام حجت کے, بغیر اس کے عذروں کے اور اس کی جہالت کو اور اس کے شبہات کو دور کیے ہوئے اس پر کفر کا حکم لگاتا ہے, اگر وہ کافر نہیں ہے تو واقعتاً یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما, وہ ایک کافر ہو جائے گا. اگر واقعتاً وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ کہنے والا یقینی طور پر کافر ہو جائے گا. یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے بعد اللہ کی وحی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر نہیں کہا اسے مسلمانوں کو کافر کہنے کا ہرگز کسی صورت بھی حق حاصل نہیں ہے. نہ کسی ایک بندے کو, نہ کسی ادارے کو, نہ کسی جماعت کو اور نہ کسی جو ہے نا تنظیم کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر کفر کا حکم لگائیں اور پھر اس کے مال اور جان کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں, جس طرح کہ ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں وہ بھی ظاہر کو دیکھنے کے مکلف تھے اور آپ ظاہر پر ہی سارے احکام لگاتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے باطن کے کو مد نظر رکھ کر اس پر حکم نہیں لگایا. منافقین
کثیر تعداد میں مدینہ طیبہ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی کفر کا حکم نہیں لگایا، حالانکہ ان کی بڑی ہوئی خباثتیں وہ مسلمانوں سے چھپی ہوئی نہیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھیں. اس کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ نے ان کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں والا ہی سلوک کیا ہے. آپ غور کریں، پیارے پیغمبر عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، اس کو اپنی قمیض پہنا دی، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر میں اتار دیا. اتنا کچھ کر دیا اس بندے کے ساتھ. اگر آپ نے اس پر کفر کا حکم لگایا ہوتا، اس کو کافر قرار دیا ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر ایسا کرتے؟ تو یہ جو ہے نا معاملہ ہمارے معاشرے میں جو چل نکلا ہے، خام خواہی دشمنی کی بنا پر، عداوت کی بنا پر، ضد کی بنیاد پر، اپنے مفادات کی خاطر کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو ہندو کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دینا، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اور پھر اسی پر بس ہو تو وہ الگ ہے، پھر اس کے بعد اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں. اور اسلام میں یہ قتل کرنا کتنا سنگین جرم ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ میں حرکات کی طرف بھیجا، جوہینہ لوگوں کی طرف. تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کے لیے گئے. میدان جنگ میں ہم نے ایک بندے کا پیچھا کیا، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اور ایک انصاری اس کے پیچھے لگ گئے. تو جب وہ ہماری رینج میں آ گیا نا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. تو وہ انصاری تو رک گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کے اس بندے کو قتل کر دیا. معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. آپ یہ لفظ دہراتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا، خواہش کی، کاش میں آج دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. اتنا بڑا جرم ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد مجھ سے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا جس نے کلمہ پڑھا تھا. پھر اسی طرح کی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری میں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میدان جنگ میں کافروں سے لڑ رہا ہوں، ایک کافر وار کر کے میرا ہاتھ کاٹ دے، اور جب وہ میری تلوار کے نیچے آئے تو وہ کہہ دے میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب اس نے لا الہ کہہ دیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا. اس نے کہا اللہ کے نبی اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. آپ نے فرمایا بے شک تیرا ہاتھ کاٹا ہے، لیکن پھر بھی تجھے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا سونا یمن سے. آپ نے 4 لوگوں میں بانٹ دیا. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈر جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اللہ کی زمین پر سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون ڈرنے والا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے اللہ سے ڈر جا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی گردن نہیں اڑانی، شاید یہ بندہ نماز پڑھتا ہو. تو جس کے بارے میں یہ بھی ہو کہ شاید نماز پڑھتا ہو، اس نے کہا خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ان کی نمازوں کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ میں ایسے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا. موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، ایک بندہ آیا اور اس نے آپ سے آ کر خفیہ میں بات کی، کسی کو نہیں سنائی دی. آپ نے اس کے جواب میں اونچی آواز سے کہا کیا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا دیتا ہے، لیکن اس کی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے. پھر آپ نے کہا وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا دیتا ہے، لیکن اس کے محمد الرسول اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا نماز تو پڑھتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے امام الانبیاء کے رب نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت امام الانبیاء کو نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، ایک عام مسلمانوں کو کیسے ہو جائے گا کہ وہ ہنگامے کریں اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ڈنڈے مار مار کے ان کو جان سے مار دیں؟ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی یہ اسلام کی خلاف ورزی، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سرے عام ہو ہمارے معاشروں میں، اور ہم ان لوگوں کی تعریفیں کریں اور ان کو کہیں کہ وہ اچھے مقصد کے لیے کھڑے ہیں. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مقصد کے لیے نہیں کھڑے تھے؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
اور پھر کتنا بڑا جرم ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا. یہ 92-93 نمبر آیت میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں کہ مسلمان کے لیے تو کسی شکل میں حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان قتل ہو. ہاں خطاً قتل ہو جائے تو اس پر 2 حکم لاگو ہوتے ہیں اسلام میں. پہلا حکم یہ ہے کہ وہ خطاً جس کے ہاتھوں قتل ہو گیا وہ کفارہ دے. کفارہ ہوتا ہے ایک غلام آزاد کرنا، مسلمان مرد یا عورت. آج کل غلام نہیں ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو مسلسل پیدر پہ 2 مہینوں کے روزے رکھنا، یہ دوسرا حکم ہے اس پر. یہ اس کا کفارہ دے گا اور اس مسلمان کی جو خطاً قتل ہو جائے دیت ادا کرے گا. یہ تفصیل اللہ نے سورہ نساء کی 92 نمبر آیت میں بیان کی ہے اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر قصداً کسی کلمہ پڑھنے والے کو مومن کو قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس بندے کا بدلہ جہنم ہے، اس قاتل کا. خالداً فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس بندے پر ناراض ہو جائے گا. وَلَعَنَهُ، پروردگار کی لعنت برسے گی اس بندے پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. مجھے محمد الرسول اللہ کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دیں. جب وہ یہ گواہی دے دیں گے ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو قتل کرنے کی نہ کر سکتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان شخص کا خون دوسرے مسلمان پر حلال ہی نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے. النفس بالنفس، اس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور السیب الزانی، شادی شدہ ہو کر منہ کالا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے کسی سے تو اس کو سنسار کیا جائے گا. اور التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس مرتد کو قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ تو اسلام میں کسی کو قتل کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں اسلام میں. اور اگر کوئی بندہ کافر ثابت بھی ہو جائے، ثابت ہونے کے بعد پھر اس کو قتل کرنے کا حق تو حکومت کا ہے، عوام الناس کا تو حق ہے ہی نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اسلام تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ایسا ہو جائے گا تو ساری انسانیت کے خون وہ تو ضائع ہو جائیں گے، عزتیں لوگوں کی ضائع ہو جائیں گی، مال ضائع ہو جائیں گے. ہر بندہ دوسرے پر ایک تہمت لگائے گا اور تہمت لگا کر خود ہی فیصلہ کر کے اس کو قتل کر دے گا اور کہے گا معاملہ یہ تھا. تو اسلام تو ایسی اللہ قانونیت، اس کو اللہ کی زمین پر نہیں برداشت کرتا. تو یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں اپنے معاشرے سے خرابیاں دور کرنے کے لیے ان پر بہت اچھی طرح غور کرنا چاہیے اور ان کو معاشرے کے افراد تک پہنچانا اور ان کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.